ناظرین گرامی، میں ہوں محمد راحت اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ، اسپیشل اور حیران کن ہونے والی ہے۔ یہ کائنات کتنی بڑی اور خوبصورت اور دلکش ہے، ہم سب کی آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ کائنات کی کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ کیا ہے یہ کائنات، کتنی بڑی اور کس قدر حسین اور دلکش ہے، کیسے وجود میں آئی، ہم انسان اس کائنات میں کہاں رہتے؟ یہ بہت سے ایسی سوالیں ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور اس کائنات پر غور کریں اور سوچیں ہم انسان کیا ہے اور ہماری اوقات اس کائنات میں کیا ہے۔ یہ جو منظر ہم انسانوں کو نظر آ رہا ہے، اس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، بلکہ کھربوں بھی نہیں لامحدود ستارے اور سیارے ہیں۔ انسان جس گلیکسی یا کہکشاں کے ایک چھوٹے سے پلینٹ پر رہتے ہیں، اس گلیکسی کا نام ملکی وے ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملکی وے نامی گلیکسی میں بھی کروڑوں اربوں ستارے ہیں، یا اربوں کھربوں ستارے مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ ملکی وے وہ کہکشاں ہے جسے انسان کی کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ملکی وے گلیکسی کی سرحدیں لامحدود ہیں۔ ملکی وے گلیکسی اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ملکی وے کے آس پاس ایسی کھربوں گلیکسیز ہیں، ان سب گلیکسیز کو یونیورس یعنی کائنات کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ ہے کائنات جو اس قدر دلکش ہے کہ انسان اسے دیکھ کر جنت کو بھی بھول جائے۔ اس کائنات میں اربوں کھربوں گلیکسیز ہیں، یہ یونیورس یا کائنات ایک بال کی طرح دکھائی دے رہی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یونیورس بھی ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں کائناتیں اور ہیں جن کے بارے میں انسان ابھی تک جانتا ہی نہیں۔ یہ تمام لاکھوں کروڑوں کائناتیں آپس میں لنک ہیں، پھر یہ کروڑوں کائناتیں مل کر ایک ملٹی ورس بناتی ہیں۔ کیا معلوم یہ ملٹی ورس ایک نہیں بلکہ کروڑوں اربوں ہوں، اور پھر ان ملٹی ورس سے بھی اوپر کوئی سپر ورس ہو۔ اسے کہتے ہیں کائنات۔ اتنی بڑی کائنات میں انسان کی کیا اوقات ہو سکتی ہیں، اس کا اندازہ ہم انسان خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اس یونیورس، ملٹی ورس اور سپر ملٹی ورس میں انسان کی اوقات اگر ایک چینٹی کی بھی ہو تو وہ بڑی بات ہوگی۔ یہ کائنات کیسی بنی ہوگی، کیوں بنی ہوگی اور کس طرح بنی ہوگی، اتنی بڑی اسپیس میں کیسے ناچ رہی ہے؟ یہ بہت ایسی سوالیں ہیں جو بہت سے انسانوں کے دماغوں پر سوار ہیں۔ انسان کا نظام شمسی سے باہر اربوں اور کھربوں کہکشائیں ہیں۔ ان کہکشاؤں کا نام کائنات ہے جو لامحدود ہے۔ اس سے ایک کائنات ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس طرح کی لاکھوں اربوں کائنات ہے جن کو جاننے کے لیے شاید انسانوں کا بھی کتنے کھربوں سال لگیں گے۔ فی الحال ہم صرف ایک یونیورس پر بات کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی سرحد، کوئی کنارہ، کوئی آخر اس طرح نہیں۔ کائنات کی تقسیم در تقسیم کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور بے انتہا ہے۔ یہ تمام ستارے، سیارے، زمین، پودے، جانور، انسان، ہر چیز کائنات میں شامل ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے عظیم مخلوق ہے جو ہر وقت اس وسیع کائنات کی ہر شے کو پوجنے اور اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ یہی تلاش انسان کو چند ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع کہکشاؤں تک لے گئی۔ ہزاروں سال سے جاری انسانی سائنسی تحقیق، سوال و جواب اور دریافتوں کا سلسلہ اپنی جگہ، مگر آج سے تقریباً 400 سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا، جس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار پائے۔ 400 سال پہلے فزکس میں نئے اصول وضع کیے گئے، ایسے آلات وجود میں آئے جن سے کائنات کی ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی۔ کائنات بگ بینگ کے عمل کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ یقیناً بگ بینگ کا نام تو ہم میں سے بہت ساروں نے سن رکھا ہوگا۔ چلیے آج میں آپ کے سامنے بگ بینگ نظریے کی مکمل تصویر آپ کو دکھاتا ہوں۔ بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بڑے دھماکے۔ بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر نہایت خفیہ جگہ میں قید تھا۔ یہی بگ بینگ دھماکہ کائنات کا نقطۂ آغاز تھا۔ بگ بینگ دھماکے سے تمام مادے انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیل گیا۔ اس وقت اس مادے کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی۔ بگ بینگ دھماکے نے یونیورس یا کائنات کو ہر طرف پھیلا دیا۔ بگ بینگ سے خلا میں ستاروں کے بہت بڑے بڑے جھرمٹ وجود میں آ گئے جنہیں کہکشائیں کہا جاتا ہے۔ کہکشائیں بڑی تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں اور اس طرح کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطۂ آغاز کو 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔
ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ دھماکہ کب ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین، جسے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے، اس نے دے دیا ہے۔ دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 ارب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی 10 ارب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی زمین تک کتنے سال میں پہنچ سکتی ہے تو اس طرح قدیم سے قدیم تک کہکشاؤں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ کیونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی ہوگی۔ 13.8 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ ستارے تھے، نہ یہ کہکشائیں تھی، اور نہیں یہ نظارے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کی جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسیں سکڑنے لگی اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئی، جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسیں سکڑتی گئی اور گرم اجسام بنے جو ستارے سے چھوٹے تھے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اسی طرح کہکشائیں وجود میں آ گئی۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ملکی وے نامی کہکشاں میں بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جسے دودھ کی نہر یا راستہ۔ ملکی وے کا اردو ترجمہ دودھ یا راستہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو اسی طرح سائنسی اور کائنات کے بارے میں تحقیقی ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں، اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔